EOBI की पेंशन में ज़बरदस्त इजाफ़ा। जी हाँ, ये वीडियो आप कई दफ़ा देख चुके हैं, सुन चुके हैं और बहुत सारे बुज़ुर्ग इस तरह की वीडियोस के नीचे कमेंट्स करते रहते हैं और अक्सर कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बाज़ कमेंट्स ऐसे होते हैं और जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनमें से आज एक कमेंट मैंने निकाला है और जिस पर मैं बड़ी डिटेल वीडियो बनाने लगा हूँ। करारा कमेंट आया है और करारा जवाब दे रहा हूँ, इसलिए कि मुझे अंदर से तकलीफ़ हुई है और मैं आज आपको वास्ता खुदा रसूल का इसलिए दे रहा हूँ कि आपने वीडियो ये 10 मिनट की बने या 12 मिनट की बने, आपने मुकम्मल देखनी है, इसको मिस नहीं करना, वगरना बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। आज की वीडियो बहुत अहम है। ये जनाब मैंने एक वीडियो बनाई और जिसके नीचे कमेंट आया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुशामदीद। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेंशन में ज़बरदस्त इजाफ़ा। जी हाँ, कल भी इस पे एक वीडियो हुई, परसों भी इस पे एक वीडियो हुई, आज दोबारा इस पे वीडियो हो रही है। क्यों ज़रूरत पड़ रही है? एक कमेंट की वजह से इसकी ज़रूरत पड़ रही है कि आज मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये वजह आपको बतानी है। और बहुत करारा कमेंट किया है किसी बुज़ुर्ग ने, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि तमाम बुज़ुर्ग मेरे काबिल एहतराम हैं, बिल्कुल उसी तरह काबिल एहतराम है जिस तरह मेरे वालिद मोहतरम मेरे लिए काबिल एहतराम है। इसी तरह आप तमाम बुज़ुर्ग भी मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। नाम लिए बग़ैर सिर्फ़ कमेंट का ज़िक्र करूँगा और जवाब दूँगा। क्या जवाब दे रहा हूँ आज आपने ज़रूर सुनना है। पहले कमेंट का तज़किरा कर देता हूँ। मैंने वीडियो में बानी EOBI जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का तज़किरा किया कि उन्होंने EOBI को बनाया था। फिर मैंने मुख्तलिफ़ दौर में जो अक़दामात हुए उसका ज़िक्र किया और जब मैचिंग ग्रांट बंद हुई तो वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में बंद हुई, तो फिर मैंने उस पर तफसील से बात की। बुज़ुर्ग का ताल्लुक़ शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा, तो वो गुस्से में आ गए और उन्होंने नीचे मुझे कहा कि तुम फ़लाँ के एजेंट हो, तुमने अपने बापों का नाम नहीं लिया, फ़लाँ बापों का नाम नहीं लिया। तो मैंने क्यों नाम लिया और उनका नाम क्यों नहीं लिया, वो बात अपनी जगह पे। पेंशन में ज़बरदस्त इजाफ़ा क्यों नहीं हो पा रहा और ये सारे मसाइल की जड़ कहाँ पे है, ये आज मैं आपको इसलिए बताने लगा हूँ कि उस बुज़ुर्ग को और आप तमाम लोगों को एक ऐसी आगाही देने लगा हूँ कि आपको पता चले कि जुल्म कहाँ पे हो रहा है और ये EOBI के पेंशन में ज़बरदस्त इजाफे की दास्तान क्या है। ये जनाब कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो मज़दूरों, किसानों और निचले दर्जे के मुलाजमों को अपना सियासी असासा समझते थे। चुनाचे उन्होंने उन लोगों के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे और इसमें सब कुछ में एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन का क़याम भी शामिल था। ये इदारा उर्फ़ आम में EOBI कहलाता है। इस इदारे के क़याम के अगराज़ व मकासद के लिहाज से बहुत शानदार थे। कानून के मुताबिक मुल्क के तमाम प्राइवेट इदारे अपने तमाम मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूशन EOBI में जमा कराते थे और वफाकी हुकूमत इस हिस्से के बराबर अपनी तरफ से भी एक सालाना रकम EOBI के पास जमा कराया करती थी। इस रकम से मुख्तलिफ़ स्कीमों में महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी की जाती थी। पैसे से पैसा बनता था और ये पैसा आखिर में उन लोगों को वापस कर दिया जाता था जिनका कंट्रीब्यूशन EOBI में जमा होता था। प्राइवेट मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद इस फंड से गुजारा के लिए माकूल पेंशन मिलती थी।
یہ رجسٹرڈ ملازمین اگر دوران ملازمت معذور ہو جاتے تھے تو انہیں بھی اس فنڈ سے باعزت معذوری وظیفہ بھی ملتا تھا، اور یہ اگر انتقال کر جاتے تو ان کی شریک حیات کو تا حیات ان کی پینشن کے برابر ماہانہ پینشن ملتی رہتی تھی، جیسے کہ آج کل بھی مل رہی ہے۔ ای او بی آئی میں رجسٹرڈ تمام ملازمین 15 سال کے بعد پینشن کے اہل ہو جایا کرتے تھے۔ 1976 سے اب تک 1 کروڑ سے زائد ملازمین اس فلاحی ادارہ میں رجسٹر ہو چکے ہیں، اور اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس کی تعداد بھی اچھی خاصی کم ہو گئی ہے۔ یہ ایک شاندار ادارہ تھا، لیکن یہ ادارہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ دیگر ملکی اداروں کی طرح زوال کا شکار ہوتا چلا گیا۔ ادارے کو پہلی زک تو سیٹھوں نے پہنچائی۔ یہ اپنے ملازمین کو پورے حقوق نہیں دینا چاہتے تھے۔ یہ اپنے صرف 10% ملازمین کو ای او بی آئی میں رجسٹر کرایا کرتے تھے، جبکہ ادارے کو دوسرا نقصان وفاقی حکومت نے پہنچایا۔ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور میں 1995 میں حکومت نے اپنے حصے یعنی میچنگ گرانٹ کی ادائیگی سرے سے بند کر دی۔ یوں یہ ادارہ آہستہ آہستہ سسکنے لگا، لیکن یہ اس کے باوجود ملک کا امیر ترین ادارہ تھا۔ یہ ملک بھر میں 238 ارب روپے کی جائیداد اور 150 ارب روپے کے نقد فنڈز کا مالک تھا۔ یہ جناب فنڈز اور یہ جائیدادیں 2009 تک تو محفوظ رہیں، لیکن پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا تیسرا دور حکومت آ گیا اور یہ فنڈز اور یہ جائیدادیں منڈی بہاؤالدین کی گوندل فیملی کے ہتھیں چڑھ گئیں۔ آگے چلنے سے قبل گوندل فیملی کا بھی جائزہ لیں گے۔ گوندل برادری منڈی بہاؤالدین سے تعلق رکھتی ہے۔ نذر محمد گوندل پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈائی ہارڈ جیالے تھے۔ یہ 2 بار پارٹی کے ٹکٹ پر ایم این اے بنے تھے۔ یہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ضلع ناظم بھی رہے، اور یہ ندیم افضل چند جو کہ مشہور رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور تحریک انصاف میں بھی رہے، یہ ان کے بھی قریبی رشتہ دار ہیں۔ اگر آپ کو یاد نہ ہو تو میں یاد دلا دیتا ہوں، پورے ملک میں ایک فقرہ مشہور ہوا تھا کہ مختاریہ گل ود گئی ہے، وٹ جانی دیا گل ود گئی ہے، حکومت دسدی نہیں پئی۔ یہ وہ شخص ہیں۔ چند فیملی بھی علاقے میں انتہائی بااثر ہے۔ نذر گوندل کے ایک بھائی ظفر گوندل نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ممبر تھے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی حکومت آئی تو نذر محمد گوندل خوراک اور زراعت کے وفاقی وزیر بن گئے۔ وزارت کے دوران نذر محمد گوندل پر کرپشن کے بے شمار الزامات لگے، ان پر رشوت کے الزامات بھی لگے، اختیارات سے تجاوز کے الزامات بھی لگے، اقربا پروری کے الزامات بھی لگے۔ نذر محمد گوندل صاحب نے 61 لوگ میرٹ کے بغیر بھرتی کیے، اور یہ درجنوں سرکاری لگژری گاڑیاں بھی اپنے خاندان میں بانٹتے پائے گئے۔ دوسری طرف ان کے سگے بھائی ظفر اقبال گوندل نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی میں نوٹوں کی فیکٹری لگا دی۔ ظفر گوندل کی کرپشن کی داستانیں اتنی عام ہو گئیں کہ یوسف رضا گیلانی بھی اس کا نوٹس لینے پر مجبور ہو گئے، اور گیلانی صاحب نے انہیں NHA سے ہٹا دیا۔ اس نازک موقع پر نذر محمد گوندل آگے آئے، وزیر اعظم سے ملے اور اپنا پورا زور لگایا، ایوان صدر سے فون کرایا، اور اس کے نتیجہ میں ظفر اقبال گوندل کو ای او بی آئی کا چیئرمین لگوا دیا، اور یہاں سے عجب کرپشن کی غضب کہانی شروع ہوئی۔ ظفر اقبال گوندل نے ای او بی آئی میں اتنی کرپشن کی کہ کرپشن کو بھی شرم آ گئی۔ ظفر اقبال گوندل نے ملک کے مختلف شہروں سے 15 گنا زیادہ قیمت پر ای او بی آئی کے لیے جائیدادیں خریدنا شروع کر دیں۔ بورڈ آف ٹرسٹیز کی منظوری کے بغیر DHA سے معاہدہ کیا۔ اسلام آباد میں دگنی قیمت پر کراؤن پلازا خرید لیا۔ CDA سے مہنگے پلاٹ اٹھا لیے۔ لاہور اور کراچی میں ہوٹل اور زمینیں خرید لیں۔
موٹر وے کی M9 کی تعمیر میں اربوں روپے سمیٹے اور نوکریاں تک بیچنا شروع کر دیں۔ ظفر اقبال گوندل نے شوکت ترین کے سلک بینک میں 37 کروڑ اور شیری رحمان کے شوہر ندیم کے بینک تعمیر مائکرو فائنانس بینک میں 41 کروڑ روپے جمع کرا دیے۔ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ ظفر اقبال گوندل کا طریقہ کار بہت دلچسپ تھا۔ یہ پراپرٹی پسند کرتے تھے، اسے مارکیٹ سے 2 گنا 3 گنا اور بعض اوقات 15 گنا قیمت پر خرید لیتے تھے۔ مالک کو اصل قیمت سے 1.25 یا 1.5 گنا زیادہ رقم دیتے تھے اور باقی رقم اپنی جیب میں ڈال لیتے تھے۔ یہ سمارٹ آدمی ہے۔ یہ اس دور میں ہر اس شخص کو شریک جرم بناتے رہے جس کے اقتدار میں آنے کا امکان تھا۔ مثلا یہ چند سودوں میں یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادوں کے پارٹنر تھے۔ یہ چودھری صاحبان کے صاحبزادوں بالخصوص مونس الہی کے پارٹنر بھی رہے۔ انہوں نے لاہور میں علیم خان سے بھی پلازہ خریدا اور یہ خواجہ سعد رفیق کے ایک پارٹنر کے بھی پارٹنر رہے اور وہ پارٹنر آگے چل کر علیم خان کا بھی پارٹنر تھا۔ یہ DHA کے ساتھ بھی سودے کرتے رہے اور یہ اسلام آباد میں فیصل سخی بٹ کے ساتھ بھی حصہ دار رہے اور یہ کراچی میں MQM کی مدد بھی کرتے رہے۔ EOBI کے چیئرمین ظفر گوندل کے خلاف 29 جون 2013 کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 100 موٹو نوٹس ہوا، نیب ایکٹیو ہوا اور ان کے خلاف بھاری کرپشن کے 18 مقدمات بن گئے۔ ان پر قومی خزانے کو 42 ارب روپے نقصان پہنچانے کا الزام تھا۔ یہ اس کے بعد بھی فرار ہوتے رہے، گرفتار ہوتے رہے، لوگوں کو خریدتے رہے، پھنستے رہے، بچتے رہے، یہاں تک کہ یہ 23 سپتمبر 2014 کو سپریم کورٹ کے احاطے سے گرفتار ہو گئے۔ ظفر اقبال گوندل کی گرفتاری کے بعد نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ نیا سلسلہ کیا تھا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نذر محمد گوندل نے خواجہ سعد رفیق سے مدد طلب کی لیکن سعد رفیق نے بالکل انکار کر دیا۔ یہ اس کے بعد نظیم افضل چند کے ساتھ وزیر داخلہ چودھری نثار کے پاس گئے۔ چودھری نثار نے ان کی مدد کی حامی بھر لی۔ گوندل فیملی نے اپنی مرضی کی عدالت اور اپنی مرضی کے جج کے سامنے درخواست دے دی۔ ظفر اقبال گوندل کی ضمانت ہوئی۔ FIA اس ضمانت پر خاموش رہا اور یوں ظفر گوندل اپنے گھر چلے گئے۔ یہ آج کل اسلام آباد میں اپنے فارم ہاؤس میں مزے سے زندگی گزار رہے ہیں جبکہ ان کی فائلیں نیب میں اس نئے پاکستان کا راستہ دیکھ رہی ہیں جس میں ملک کے ہر کرپٹ شخص کی گردن پر شکنجہ کسا جائے گا۔ یہی نذر محمد گوندل 6 مئی 2017 تک پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے تھے۔ یہ ببانگ دہل فرمایا کرتے تھے، پیپلز پارٹی نے غریب عوام کو عزت دی، بھٹو شہید نے سیاست کو جاگیرداروں اور امراء کے ڈرائنگ روموں سے نکال کر غریبوں کی جھونپڑیوں میں پہنچا دیا۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی ایک تحریک کا نام ہے جس کا ہر کارکن بلاول بھٹو اور بختیار بھٹو ہے۔ ملک کا ایک طبقہ اقتدار کی آسائشوں کے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکنوں نے اپوزیشن کی تکلیفیں بھی برداشت کیں اور یہ ثابت قدم بھی رہے۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ عوام اپنے ووٹوں سے اگلی باری پھر زرداری کا نعرہ سچ ثابت کریں گی۔ آپ مجھے بتائیں وہ بزرگ جنہوں نے یہ کمنٹ کیا اور مجھے گالیاں دیں کہ اپنے ان باپوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہو، مجھے بتاؤ کون سے باپ نے میچنگ گرانٹ بند کی؟ نذر محمد گوندل کے بھائی ظفر گوندل کو چیئرمین کس نے لگایا؟ آپ مجھے بتائیں ان پر کرپشن کے جب کیس ہوئے تو ان کو بچوانے والے کون لوگ تھے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ندیم افضل چند نے اسے کیوں بچوایا؟ وہ کون تھا اس وقت پیپلز پارٹی کا؟ مجھے یہ بتاؤ کہ جب اس کو NHA سے ہٹایا گیا تو پھر اس کو EOBI کا چیئرمین کس نے لگوایا؟ اور اس کے بعد جو کرپشن کی یہ داستان چلی اور اتنا کچھ ہوا، یہ کس کے دور حکومت میں ہوا؟ عمران خان کے دور حکومت میں ہوا؟ نواز شریف کے کسی دور حکومت میں ہوا؟
शहबाज शरीफ की किसी दौर हुकूमत में हुआ, या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही दौर हुकूमत में हुआ। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि EOBI की बानी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और मैं अगर ये कहूँ कि इसकी तबाही भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, तो मुझे बताएं क्या मैं गलत कहता हूँ? क्या ये गलत बात है? क्या ये दुरुस्त बात नहीं है? और मेरे भाई, हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि EOBI को जिन लोगों ने तबाह किया उनका एहतसाब हो, EOBI का लूटा हुआ पैसा EOBI में वापस लाया जाए, ताकि EOBI के बुज़ुर्गों की पेंशन में ज़बरदस्त इजाफ़ा हो। ये जो हम 36,000 इजाफे की बात कर रहे हैं, कभी 47,000 इजाफे की बात करते हैं, कभी 37,000 इजाफे की बात करते हैं। आप सोचो तो सही कि अगर ये सारी की सारी रकम EOBI में वापस आ जाए तो फिर EOBI कहाँ खड़ा होगा? आपकी पेंशन में किस कदर इजाफा होगा? आप तो कहते हैं ना ज़बरदस्त इजाफा, मैं कहता हूँ 1 तोला सोने के बराबर इजाफा हो सकता है अगर EOBI को लूटा हुआ माल वापस मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन EOBI का यही EOBI का बुज़ुर्ग है, जो EOBI की काज को आगे पहुंचाने के बजाय EOBI के लिए आवाज़ उठाने वालों पर फिक्रे कसता है, गालियां देता है, मायूस करता है, लेट डाउन करता है। खुदा के लिए ऐसा ना करें। इससे ज़्यादा और करारा जवाब और नहीं था। मैंने लॉजिक के साथ बात की है, एक एक चीज़ समझाई है। अब आपने मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है क्या मैं गलत हूँ, मेरा मौक़िफ़ गलत है, या उस बुज़ुर्ग का मौक़िफ़ ठीक है। आपने मवाज़ना ज़रूर करना।